زوجین کے مابین تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ یعنی گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال پیش فرمائی کہ میں صرف تمہیں حکم نہیں دیتا ہوں بلکہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ یہ کام کرو تو پہلے میں خود کر کے دکھا رہا ہوں، اس کے بعد پھر تمہیں تاکید کر رہا ہوں اور تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ سے اس بات کا اقرار فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، یعنی تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ جیسا اچھا رویہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا اچھا رویہ ہے اس سے زیادہ اچھا رویہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک دعویٰ تو وہ ہوتا ہے جو کہ ایک شخص اپنے بارے میں کرے، اور ایک دعویٰ وہ ہوتا ہے کہ جس کی تصدیق وہ دوسرا شخص کرے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایک شوہر نے اگر دعویٰ کیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوں، تو اس دعوے کی تصدیق اس وقت ہوگی کہ جبکہ بیوی بھی یہ دعویٰ کرے کہ ہاں واقعتاً میرا شوہر اپنے دعوے میں بالکل سچا ہے اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے سب سے زیادہ احادیث خواتین میں مروی ہیں، اور ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ احادیث کا جو ذخیرہ ہمیں ملا ہے امت کو، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو منتقل ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب ہم کھانا تناول کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب میں کھانا کھاتی تھی تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے تھے کہ کسی برتن سے جو مشروب میں نے پیا ہے تو میں نے اس گلاس کو، اس پیالے کو کہاں سے اپنے لب لگایا، اپنا منہ میں نے اس پیالے کے کس طرف سے لگایا ہے، میں نے کس طرف سے اس برتن سے پیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مشاہدہ فرماتے تھے، اور جب میں اس برتن کو رکھتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس برتن کو اٹھا کر اسی حصے سے اپنا منہ لگا کر اس کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ انتہائی محبت کا اظہار ہے کہ ایک تو ایک ہی برتن سے زوجین اس مشروب کو پی رہے ہیں، وہ پانی ہو، دودھ ہو یا جو کچھ بھی ہو، اور دوسری بات یہ کہ یہ محبت کا اظہار ہے کہ تم جس طرف سے اپنے ہونٹ لگا کر پی رہی ہو میں بھی اسی طرف سے ہونٹ لگا کر پی رہا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت کا اظہار تھا، اور یہ اظہار تھا اگر شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن اس چیز کا اظہار نہیں کرتا، یا بیوی ٹوٹ کر اپنے شوہر کو چاہتی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتی، نہ زبان سے نہ اپنے عمل سے، تو زوجین کے درمیان وہ بانڈنگ اتنی مضبوط پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس بات کا قول کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے اظہار نہ ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رکھا کرتے تھے بلکہ اس چیز کا زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک اظہار تھا۔ اب ایک بار ایسا ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اچانک شور اٹھا، باہر کچھ شور کی آواز آئی، یہ کنز العمال میں حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ باہر جب شور کی آواز آئی، بچوں کے شور کی آواز آئی کہ بچے کچھ شور شرابہ کر رہے ہیں یعنی کھیل کود کر رہے ہیں، تو ہم باہر آئے دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے، تو دیکھا کہ کچھ حبشی غلام ہیں وہ کچھ کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک دم لوگوں کا اور بچوں کا شور ہوا، تو دیکھا کہ کچھ حبشی کھیل کے کرتب دکھا رہے ہیں اور لوگ ارد گرد جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آ جاؤ کھیل دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کیونکہ کم عمر تھی تو آپ سے فرمایا آپ کی دل جوئی کے لیے کہ آ جاؤ اور کھیل دیکھو۔ پھر اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دروازے کی طرف آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور میں ان کے پیچھے چھپ کر یعنی اس طرح سے کہ جھانک کر آپ کے کندھے اور ہاتھ وغیرہ کے درمیان سے
میں جھانک کر باہر کرتب دیکھنے لگے ان کے جو کھیل کود ہو رہا تھا. تو کیونکہ آپ کم عمر تھی تو آپ کو کھیل کود پسند تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کا دل رکھنے کے دلجوئی کے لیے، خوش کرنے کے لیے ان کو وہ کھیل دکھا رہے تھے جو کہ خلاف شرع نہیں تھا. تو اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کھیل کو دیکھتی رہی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ عائشہ کیا سیر ہو گئی ہو، یعنی تمہارا دل بھر گیا کھیل دیکھ کر؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی نہیں، ابھی مجھے مزید کھیل دیکھنا ہے. تو میں نے کئی بار جب یہ عرض کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق یہ تشریف لے آئے تو ان کو دیکھ کر اب یہ سارے کے سارے لوگ منتشر ہو گئے. آپ کا جاہ و جلال ایسا تھا، اس قدر آپ کا کر و فر تھا. تو حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر وہ سارے لوگ منتشر ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر تشریف لے آئے. تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کامل محبت ہے اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. جب ہم کہتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا عمل جو کہ خلاف شرع نہیں ہے وہ فرما رہے ہیں، اور بظاہر ایسا ہے کہ جو کہ کھیل کود کے اوپر یہ مشتمل ہے. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مشاہدہ کر رہی ہیں اور اس کو دیکھ رہی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا دل بھر گیا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ بس اب میں تھک گیا ہوں. حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو بدل رہے تھے بار بار، یعنی آپ پر کچھ تھکاوٹ کے آثار تھے تو آپ نے اپنا پیر تبدیل کیا کہ وزن اس سے اس پر منتقل ہو جائے، اور جب تک کہ زوجہ خود سے سیر نہ ہو جائے اس وقت تک میں اندر نہیں جاؤں گا. تو جب اب سمجھے کہ معاملہ جب ختم ہوا ہے کسی ذریعے سے، اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کچھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی اور پھر آپ تشریف خوش و خرم اندر لے آئے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اپنی ازواج مطہرات سے ساتھ. کثیر احادیث ہیں جس میں ایسے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے کہ کہیں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مقام پر ہم باہر تھے، سفر کے درمیان تھے، تو سفر میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی. یہاں سے لے کے وہاں تک کچھ فاصلے تک ہم نے ریس لگائی. تو میں اس وقت دبلی پتلی سی تھی، کمزور سی تھی، تو میں بھاگتے ہوئے جیت گئی. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ہمارا وہاں سے گزر ہوا تو اس وقت تک میں فربا ہو چکی، میرا وزن کچھ بڑھ چکا تھا. تو اب جب ہم نے دوڑ لگائی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے. تو اب یہ معاملات ہیں زوجین کے درمیان. اگر آج کل کے کوئی مولوی صاحب، آج کل کے کوئی امام صاحب، کوئی مؤذن صاحب، کوئی دینی شخصیت اس طرح کا معاملہ کرے کہ وہ زوجہ کو لے کے بائک پہ باہر جا رہے ہیں اور پتہ چل جائے کہ جی یہ سفاری پارک جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، یہ الادین پارک جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، تو ہم طرح طرح کی بات کریں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا. تو بھائی مولوی صاحب انسان نہیں ہے، ایک عام انسان جا سکتا ہے، عام مسلمان جا سکتا ہے، زوجہ کو گھمانے کے لیے لے جا سکتا ہے، زوجہ ہی کو لے جائے گا اور کس کو لے کے جائے گا. تو اس میں کوئی سمجھ لیں کہ ایسا پہلو نہیں ہے، کوئی قابل اعتراض پہلو نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ زوجہ کی دلجوئی کے لیے وہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپس کے جو خان کے معاملات ہیں، جو ازواجی تعلقات ہیں، ان کو کس طریقے سے مضبوط رکھا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اس عمل کو کر کے دکھایا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو کہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. اب اس کے بعد جہاں پر شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا عمل کرے، بہترین عمل کرے، تو اس کے بعد پھر بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ پھر اچھا برتاؤ کرے. اچھی زوجہ کیسی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ہماری بہنوں کے لیے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مشکات المصابیح میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی بیوی بہتر ہے، یعنی بیویوں کی خصوصیات میں سے کون سی ایسی صفات ہیں کہ جو کہ کسی عورت کے اندر پائی جائیں تو ہم کہہ سکیں کہ یہ بیوی بہت بہتر ہے. اب وہ ہم اپنی زوجہ کی بات کر لیں کہ میں اگر اپنی زوجہ کی بات کروں، میں اگر اندازہ لگاؤں کہ میری زوجہ کے اندر اچھی صفات ہیں یا نہیں ہیں، کتنی حد تک ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چند صفات ذکر فرمائی اس حدیث مبارکہ میں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، یعنی زوجہ خاوند کو خوش کر دے. ظاہری طور سے اچھا اس کا سنگھار ہو،
اپنے وہ سنگھار کا اہتمام کرے کہ جب وہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو ایک تو سنگھار اس کا اچھا ہو، دوسرا اس کا رویہ اچھا ہو، زوجہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، غصہ نہ ہو اور ماتھے پہ بل نہ پڑے ہوئے، بلکہ جب شوہر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو بیوی بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، آپس کی بانڈنگ مضبوط ہوگی، تعلقات آپس میں مضبوط ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ تو جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب شوہر اس کو کوئی حکم دے تو اس کو بجا لائے۔ شوہر اس کو کوئی حکم دیتا ہے جبکہ خلاف شرع نہ ہو، خلاف شرع کوئی ایسا حکم نہیں دیتا کہ جو کہ شریعت نے ممنوع اس کو قرار دیا ہو۔ مثال کے طور سے زوجہ وہ تھکی آ رہی تھی، لیکن شوہر نے کہہ دیا کہ چائے تو بنا دو، میں بھی تھکا ہارا باہر سے آیا ہوں، تو چائے پلا دو مجھے۔ تو بیوی کے لیے بہتر یہ ہے، یعنی اچھی صفت اس کی کیا ہے جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اس کو کوئی حکم دے تو اس کو بجا لائے، اگرچہ وہ خود بھی تھکی ہاری ہے، لیکن اس کی اچھی صفت کیا ہوگی کہ وہ شوہر کے کہنے پر جا کر چائے بنا کر لا دے۔ وہ یہاں پر کوئی شکایت شروع نہ کر دے کہ میں بھی تو پورے دن کی تھکی آ رہی ہوں، صرف تم تھکے ہوئے تھوڑی ہو، تم باہر سے آئے تو کیا ہوا، میں کیا یہاں پر آرام کرتی رہتی ہوں اور وہ جا کر خود بنا کر چائے پی لو، یا میں آدھے گھنٹے کے بعد بنا کر دوں گی۔ تو جب شوہر اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کو پورا کرے جبکہ خلاف شرع نہ ہو، اور اپنی ذات اور اپنے مال میں شوہر کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ شوہر کے پیچھے اپنی عصمت کی وہ حفاظت کرے، تو کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ شوہر اس کی موجودگی جب شوہر کی ہو تو وہ اس عمل کو ناپسند کرے، تو اس کے پیٹھ پیچھے بھی ایسے کسی عمل سے اجتناب کیا جائے کہ جو کہ شوہر کو ناپسند ہو۔ تو ایسے تمام تر اعمال سے، ایسے تمام تر چیزوں سے جب وہ اجتناب کرے گی اور شوہر کو پتہ چلے گا کہ میری موجودگی میں اور میری غیر موجودگی میں دونوں طرح سے یہ میری خواہشات کا لحاظ رکھتی ہے، میری پسند ناپسند کا لحاظ رکھتی ہے، تو لازمی طور سے شوہر کے دل میں اس کا اکرام پیدا ہوگا، اس کی عزت پیدا ہوگا کہ یہ میرے لیے اتنا کرتی ہے تو پھر میں اس کے لیے کیوں نہ کروں۔ تو یہ صفات بیوی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، یہ ہماری بہنوں کے لیے بھی ہے، ازواج کے لیے بھی مسلمانوں کی، کہ وہ چاہے وہ غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو وہ ابھی سے اپنا ذہن بنائے کہ میرے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ یہ صفات ہوں گی تو میں اپنے شوہر کی پسندیدہ بن جاؤں گی، شوہر لازمی طور سے مجھ سے محبت کرے گا۔ اسی طریقے سے کوئی زوجہ ہے، شادی شدہ عورت ہے، تو وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ایک بہترین دانشور ہے، بہترین دانا شخص ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ صفات بیان فرمائی ہیں تو لازمی طور سے آپ انسانی جو ایک نیچر ہے، انسانی فطرت ہے، اس کو بہترین طور پر جانتے ہیں۔ اور یہ کیسے جانتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے وہ کامل علم ہے، تو اللہ عز و جل کے عطا کردہ علم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر جانتے ہیں کہ بہترین چیز کیا ہے، وہ بہترین صفات کیا ہے کہ وہ انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے گھریلو معاملات بہت اچھے طریقے سے چلیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات ہم اپنی زوجہ کے اندر یا بیوی اپنے شوہر کے اندر ایسی پاتی ہے جو کہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص ہے جس کو کھانا گرما گرم چاہیے، اس کو ٹھنڈا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اب جب وہ گھر میں آتا ہے تو بعض اوقات اب تو آج کل گیس کا بھی مسئلہ ہے، چولہے بڑی مشکل سے جلتے ہیں، وہ بیچاری لکڑی کے اوپر کھانا گرم کرتی ہے، صحیح سے گرم نہیں ہو پایا، وہ اس کی مجبوری ہے زوجہ کی، اب وہ اس کو دیتی ہے کھانا ٹھنڈا، یا کسی اور وجہ سے اپنی تھوڑی سستی کاہلی کی وجہ سے زوجہ نے اس کو زیادہ گرم کھانا نہیں دیا، بس تھوڑا سا معمولی سے گرم کیا، یا 1 گھنٹے پہلے گرم کیا تھا، ہاٹ پاٹ کا رکھا ہوا تھا، شوہر آیا اس کو نکال کے دے دیا، زیادہ گرم نہیں، اس کا من چاہا نہیں ہے شوہر کا۔ اب شوہر نے دیکھا یار جب دیکھو اس کو ٹھنڈا کھانا، جب دیکھو ٹھنڈا کھانا، جب دیکھو ٹھنڈا کھانا، وہ اس ایک بات کو اپنے دل میں لے کر بیٹھ گیا کہ یہ بیوی میری نافرمان ہے، یہ بیوی اچھی بیوی نہیں ہے، اس کے اندر اچھی صفات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں مانتی، یہ میرا خیال نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے بیوی ظاہری طور پر خوبصورت نہیں ہے، اب وہ جہاں کام کرتا ہے وہاں پر ایک سے بڑھ کے ایک ماڈلز اس کے ساتھ کام کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے آفیسز کے اندر تو خوب بن ٹھن کے آتی ہیں خواتین، اب وہ وہاں پر جب دیکھتا ہے تو وہ بہترین پرفیوم انہوں نے لگایا ہوا، بہترین انہوں نے میک اپ کیا ہوا، گھر آتا ہے تو گھر میں سادہ کپڑے پہنے ہوئے، یہ بال اجڑے ہوئے یہ بیوی رہتی ہے، تو اب ظاہری طور سے اس کے اندر خوبصورتی اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو وہ لے کر اپنے دل میں ایک نفرت کا پہلو قائم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شیطان اس میں مزید اضافہ کرتا رہتا ہے
اور ہوتے 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 نوبت پھر طلاق تک جا پہنچتی ہے، یا پھر وہ دوسرے نکاح کی طرف جاتا ہے اور اس کی طرف اتفاق کم اور کسی اور عورت کی طرف اس کا اتفاق بڑھ جاتا ہے، اور پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ گھر ٹوٹنے کی باری آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض ازواج ایسی ہوتی ہیں، بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں کہ میری جو بہن ہے یعنی شوہر کی سالی، میری بہن کے جو شوہر ہے وہ تو 70,000 روپے کا مہینہ کماتے ہیں اور یہ 30,000 روپے مہینہ کما رہے، تو ہمارا گزارا ہوگا کیسے؟ وہ کتنی اچھی ہے، کتنے مزے میں، اس کا گھر بھی 120 گز کا ہے، میں 40 گز کے گھر میں رہتی ہوں، 60 گز کے گھر میں رہتی ہوں، ہمارا کرائے کا مکان ہے، اس کا اپنا مکان ہے، اس کے میاں نے محنت کی اور اپنا مکان لے لیا، یہ پتہ نہیں کیسے نکٹو ہے، ان سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کماتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی بعض چیزیں ہیں، چاہے وہ فائنینشلی معاملات کو دیکھ لیا جائے، یا شوہر وہ درمیانے قد کا یا چھوٹے قد کا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو سہیلیاں ہیں بیوی کی وہ اس کا مذاق بناتی ہیں کہ تم نے شوہر کو اس سے شادی کی ہے یا پالا ہے اس کو۔ تو اس طرح کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو لازمی سی باتیں بیوی کا دل دکھتا ہے، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آپ کو نیگیٹو پہلو ملتا ہے یا دو نیگیٹو پہلو ملتے ہیں تو وہ جب ہم دل میں پالتے رہتے ہیں نتیجتاً پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی باتیں نظر نہیں آتی ہیں، برائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی ایک توڑ بتایا جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا ٹوٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص یعنی ایک مومن شخص کسی عورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہ جو کہ اس کو ناپسند کرے یعنی ناپسند ہو اس کو، تو اس کو دل میں لے کر نہ بیٹھے، بلکہ وہ اس پہلو کو پر غور کرے، اس کو سامنے رکھے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک چیز اگر اس کے اندر برائی کو وہ پاتا ہے تو وہ ان پہلوؤں پہ غور کرے، ان باتوں پر غور کرے جو کہ اس کے اندر اچھی ہے، اس میں اچھی صفات بھی ہوگی، اچھی صفات پہ غور کرے۔ اگر وہ کھانا گرم آپ کو نہیں دیتی، یہ دیکھو وہ بچوں کی پرورش اچھی کر رہی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تو یہ دیکھو کہ وہ پیٹھ پیچھے تمہاری عزت کی حفاظت کر رہی ہے کہ نہیں۔ تم پورا دن گھر سے باہر رہتے ہو، تم گھر پہ نہیں ہوتے ہو، تو تمہارے پیٹھ پیچھے واٹس ایپ پہ وہ کسی اور سے تو بات چیت نہیں کرتی، نہیں جی، وہ تو گھر میں ہی رہتی ہے، وہ تو صوم و صلات کی بھی پابند ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، وہ بچوں میں مصروف رہتی ہے، گھر کے کپڑے بھی وہ دھوتی ہے، کھانا بھی وہ بناتی ہے، صفائی ستھرائی بھی وہی کرتی ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا کسی چیز کا کہ وہ باہر کسی سے بات کرے۔ جب آپ کو یہ بات حتمی طور پر پتہ ہے کہ وہ اچھے کیریکٹر کی حاملہ ہے، اچھا کیریکٹر رکھتی ہے، اس کی کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہے، وہ گھر کے اندر محدود ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کو کر رہی ہے، آپ کے گھر بار کو وہ اچھے طریقے سے منظم طریقے سے لے کر چل رہی ہے، تو اگرچہ وہ خوبصورت نہ ہو، اگرچہ وہ اچھا کھانا آپ کو اچھا گرم کر کے نہیں دیتی ہو، اگرچہ وہ زبان کی تھوڑی تلخ ہو، لیکن وہ دیگر معاملات میں اچھی ہے، وہ بظاہر کبھی کبھار آپ کے ساتھ تلخ کلامی کر دیتی ہو، لیکن فوراً اس کو احساس ہوتا ہے اپنی تلخی کا اور وہ آپ سے معافی مانگ لیتی ہے اور اس پر وہ پشیمان ہوتی، شرمندہ ہوتی ہے، اس چیز کا وہ اظہار کرتی ہے کہ میں اس کو غصے میں تھی، میں نے بہت سخت آپ کے ساتھ بات کر لی، میں معافی چاہتی ہوں۔ تو اگر اس طرح کے معاملات ہیں کہ اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں تو لازمی سی بات ہے اس کے اندر اچھائیاں بھی تو ہیں، تو اس کے اچھائیوں کا نظر کیوں نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے شوہر کے اندر اگر کچھ برائیاں ہیں، شوہر زیادہ نہیں کماتا لیکن وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے شوہر اگر وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ آپ کے منچاہا ظاہری خدوخات نہیں رکھتا، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے تمام تر حقوق اچھے طریقے سے پورے کر رہا ہے کہ نہیں، وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں، کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کرتا، کوئی نشہ تو نہیں کرتا، حرام ذرائع سے تو مال اکٹھا نہیں کرتا۔ آپ جس بہن کی بات کر رہی ہیں اس کا شوہر کیا پتہ کسی ناجائز ذریعے سے پیسہ کما رہا ہو، اور اگر شوہر کو جو آپ کا شوہر ہے اس کی آمدنی اگرچہ قلیل ہے لیکن اس میں برکت ہے کہ نہیں، آپ کے جو تمام تر معاملات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں، کہیں وہ قرض کے اندر تو مبتلا نہیں، قرض میں تو مبتلا نہیں ہے۔ جب حلال طریقے سے آپ کے تمام تر معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق اتنا ہی مقرر کیا ہے، تو پھر آپ ناشکری کیوں کر رہے ہیں۔ ایک آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایک جماعت سے وعظ فرمایا،
اور عورتوں کی جماعت سے، یعنی کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر خواتین ہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا ان کو اور فرمایا کہ عورتوں کی جماعت سے کہ تم لوگ کثرت سے صدقہ کیا کرو. خواتین کو فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے صدقہ کیا کرو. تو عورتوں میں سے ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی کہ میں تمہیں کثرت سے دوزخ میں دیکھتا ہوں، یعنی خواتین کی کثرت میں دوزخ میں دیکھتا ہوں، مردوں کو مقابلے میں عورتیں دوزخ میں زیادہ دیکھتا ہوں. تو اب ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ عورتوں کو کثرت سے دیکھتے ہیں جہنم کے اندر؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہو. یہ دو وجوہات ارشاد فرمائے کہ تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری اور نافرمانی زیادہ کرتی ہو. ایک اور روایت ہے، یہ جو روایت ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور ایک اور روایت ہے جس میں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ خواتین جہنم میں زیادہ ہوں گی ناشکری کی وجہ سے. تو اب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کفر کرتی خواتین اس وجہ سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر کرتی ہے یعنی ناشکری کرتی ہے، کیونکہ کفر ایک معنی اس کا ناشکری بھی ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور ان احسانات کو بھول جاتی ہیں کہ جو کسی عورت کے ساتھ ساری عمر اس کے شوہر نے کی ہے، اور پھر کوئی رنج شوہر کی طرف سے اس کو پہنچے تو کہنے لگتی ہے کہ خاوند سے مجھے کبھی بھی کوئی بھلائی پہنچی نہیں. یعنی ساری زندگی اس نے اچھائیاں کی. جب وہ بیمار ہوئی تو اس کو ہاسپٹل لے کر گیا، زچگی کا معاملہ ہوا تو اس کو بار بار ہاسپٹل لے کر گیا، بار بار ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا، جو ضروریات اس کی لباس کی تھی وہ پوری کی، اس کو عزت کے ساتھ گھر کے اندر رکھا، باہر کام کے لیے نہیں بھیجا کہ میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں تم جا کے کما کے لاؤ، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ کوئی چند باتیں ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اس مرد کی جو ویلیو ہے اس عورت کی نظر میں گر گئی، اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس مرد سے مجھے کبھی کوئی سکون پہنچا ہی نہیں. تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عورت جہنمی ہو. یہ موطا امام مالک میں حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا اور ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ اگر آپ کو اپنے زوجین کے معاملات کو اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے تو ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کی اچھی صفات پر نظر رکھو، دوسرا یہ کہ اپنا رویہ دوسرے کے ساتھ اچھا رکھو. جتنا زیادہ خوشگوار گھر کا ماحول ہوگا، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہوگی، آپ کی آواز پست ہوگی، غصہ آپ نہیں دکھائیں گے، اپنے غصے کو پی جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کی دنیا بھی محفوظ ہوگی اور آپ کی آخرت بھی محفوظ ہوگی. اگر شوہر کی نافرمانی ناشکری بیوی نے دنیا میں کر لی تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، گھر ٹوٹ جائے گا، اور آخرت میں پھر جو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا وہ پھر الگ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے حقوق اور فرائض دونوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بہنوں کو بھی یعنی ازواج کو بھی تمام تر معاملات کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق